اور ہوٹل میں اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور ہوٹل والا بھی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اسے اکیلا چھوڑ کے اس کی ساری جویلری لے کے ملیشیا بھاگ جاتا ہے. یہ کرمنل ہے, یہ ایبسکونڈر ہے, بھگوڑا ہے. اس کے اوپر کڈنیپنگ اور رابری کی FIR ہوئی ہے. سچ ہے یہ جھوٹ ہے, یہ فیصلہ آپ لوگوں نے دیکھ کر کرنا. السلام علیکم خواتین حضرات, میں ہوں آپ کا میزبان سمیر. تو آج کے نئے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو, آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ شاید انور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی لاٹھی جو کہ بڑی بے آواز ہے وہ کہیں تم پر برس نہ پڑے اور تمہارے بہت سارے وہ پول جن پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے, وہ حرکتیں جن پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے, وہ کہیں بے نقاب نہ ہو جائیں. ایسی باتیں میں نے کی تھیں اور میں اس وقت یہ باتیں کر رہا تھا جب وہ علماء کرام پر اپنی گندی زبان استعمال کر رہا تھا. آج یہ ساری چیزیں کچھ اس طرح سے سامنے آئی ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, یہ فیصلہ آپ لوگوں نے دیکھ کر کرنا ہے. اور شاید انور کا بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جواب دیں گے اور وہ ہم خاموش رہیں گے. اگر وہ اس پر کوئی بات کریں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. ہوتا کچھ یوں ہے کہ بھائی جو خبر ابھی اب کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں, اسے سن کر تو آپ کے بھی چھکے چھوٹنے والے ہیں کہ شاید انور آخر یہاں تک کون سا گھنونا کام کر کے پہنچا اور اس پر کون کون سی FIRs ہیں. ایک بزنس مین ہے جن کا نام ہے سعد, انہوں نے شاہد انور کے بارے میں ایسی باتیں بتائی ہیں اور ایسی چیزیں ثبوتوں کے سامنے پیش کی ہیں کہ جنہیں جاننے کے بعد میرے خود چھکے چھوٹ گئے. بھائی میں حیران ہو گیا کہ شاہد انور کیا واقعی یہ سب کچھ کر کے یہاں تک پہنچا ہے. وہ بتاتے ہیں کہ شاہد انور آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی کے ساتھ فون پر بات کرتے تھے جو انڈر ایج لڑکی تھی, مطلب بہت چھوٹی لڑکی تھی. اس کے ساتھ انہوں نے پیار محبت کا ایک گیم رچایا جو کہ ایک اچھی فیملی سے تھی اور اس کو کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تم اپنے گھر سے بھاگ کر آ جاؤ. وہ لڑکی جب اپنے گھر سے بھاگ کر آئی تو شاہد انور نے اس کو یہ بھی کہا کہ اپنے گھر سے زیور شیور لے آنا تاکہ ہم اپنی زندگی تھوڑے دن سکون کی گزار سکیں. جب وہ لڑکی وہاں آتی ہے تو شاہد انور اسے لے کر سیالکوٹ چلے جاتے ہیں اور وہاں پر ایک ہوٹل میں کمرہ بک کرواتے ہیں جہاں پر اس انڈر ایج لڑکی کے ساتھ وہ زیادتی کرتے ہیں اور اس ہوٹل کا جو مالک ہے وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اور شاہد انور صبح ہونے سے پہلے وہ زیور لے کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور وہاں سے ملیشیا یا جہاں پر ان کے بھائی تھے وہاں چلا جاتا ہے. وہاں جانے کے بعد بھائی یہ بندہ اپنی زندگی اور اپنے کیریئر کا آغاز کرتا ہے اور یہ FIR یہ جو آپ کے سامنے چل رہی ہے, یہ شو ہو رہی ہے جس میں شاہد انور کا نام لکھا ہے. یہ سعد صاحب کہتے ہیں جی کہ بھائی یہ شاہد انور کے خلاف FIR درج ہے اور میں اب امریکہ کے بڑے بڑے اداروں میں جا کر اس بات کو مطلب یہ واضح کروں گا اداروں میں کہ اس بندے سے کوئی بھی ایسا انڈر ایج لڑکی یا پھر کوئی امیر شخص یا کوئی بچہ دور رہے. یہ کسی کے ساتھ بھی فراڈ کر سکتا ہے کیونکہ یہ پاکستان میں ایک معصوم لڑکی کو پیار کا جھانسا دے کر اس سے لوٹ کر مال, اس کا زیور, اس سے پیسہ, اس کی عزت سب کچھ لوٹ کر بھاگا ہوا ہے اور یہ FIR ہے. یہ ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. اب یہ سچ ہے جھوٹ ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا اور اس پر شاہد انور کیا کہتے ہیں یہ بھی وقت بتائے گا. لیکن یہاں پر یہ بات ضرور سوچنے کی ہے کہ اگر یہ چیزیں سچ ثابت ہوتی ہے تو پھر شاہد انور کو وہ میری باتیں شاید یاد آئیں جب میں نے یہ کہا تھا کہ شاہد انور دیکھیں, جب اللہ نے آپ کو عزت, دولت, شہرت, پیسہ سب کچھ دیا ہے تو آپ علماء کرام کے ساتھ ہی پنگا کیوں لیتے ہیں؟ جو عالم دین آپ کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ جب آپ کسی کو موٹیویٹ ہی کرنا چاہتے ہیں, کسی کو بتانا ہی چاہتے ہیں تو کم سے کم اس کو غریب و ذلیل اور گرا ہوا اور اس طرح کے لفظ استعمال کر کے نہ کریں تاکہ ان کو احساس کمتری کا شکار مطلب وہ نہ ہو. لیکن آپ جس طرح سے ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس طرح سے تو آپ ان کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. اور اس پر انہوں نے جواب دیتے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب کو بہت ہی بدتمیزی سے یہ کہا تھا کہ تم 4 شادیاں کرو, تم فارچونر میں پھرو, تم اس میں پھرو اور دوسروں کو کہو کہ غریب سب سے پہلے جنت میں جائے گا. تو میں نے اس پر یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں جو مفتی حضرات ہوتے ہیں وہ غریب انسان کو حوصلہ دیتے ہیں. یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ تم غریب ہو مر جاؤ, وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ اور اپنا جو ہے زندگی کا اختتام کر لو. نہیں, وہ کہتے ہیں دیکھو کوشش کرو, نہیں ہوتا تو اللہ کے فیصلے پر خوش ہو جاؤ, اللہ نے جو دیا اس پر صبر کر لو اور اللہ سے مانگتے رہو. کون سا ایسا عالم ہے جو کہتا ہے اللہ سے مت مانگو؟ میں نے یہ باتیں بہت بار کہیں لیکن وہ ہمیشہ جتنے بھی ہمارے عالم دین ہیں ان کو گالیاں دیتے رہے. لیکن
अगर अब ये FIR और ये चीज़ें सच साबित होती हैं और वो लड़की सामने आ जाती है और उसके बाद शाहिद अनवर की क्या इज्जत रह जाएगी। मैं तो ये सवाल करता हूँ शाहिद अनवर से भी कि अगर ये सब कुछ होता है और ये सब कुछ आपके सामने आता है और फिर आप इस दुनिया में जब जलील और रुसवा होंगे तो फिर क्या होगा। ये बात सोचने और समझने की है कि जब इंसान बोले ना तो कहते हैं ना, पहले सोचो तोलो फिर बोलो। इसमें वाकई कोई शक नहीं, इंसान को सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब देखते हैं कि शाहिद अनवर इज्जत पाते हैं या जिल्लत पाते हैं, और ये क्या वाकई खबर सच है या झूठ है अब तो सामने आएगी। और उन्होंने तो FIR की प्रॉपर एक जो कॉपी है वो सामने शो किया और उसमें शाहिद अनवर का नाम भी शो किया कि शाहिद अनवर ने ये सब कुछ किया है। अब देखते हैं क्या होता है। बहरहाल मुझे यूँ लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर शाहिद अनवर का एक जैसे बना बनाया कैरियर खलील रहमान कमर साहब की तरह वो बड़ा मतलब दागदार हो जाएगा। देखते हैं आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि शाहिद अनवर आपको मासूम लगता है या फिर इसी तरह।